نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلسان عربي مبين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میری آواز آ رہی تو برائے کرم لکھ کر بتا دیں۔ آواز آ رہی ہے؟ جی حضرت، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے ماشاء اللہ۔ کان چھوٹ گئے یارو؟ عبد الماجد بھائی ہیں؟ السلام علیکم حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم نہیں صحیح۔ اوکے، سو پہلا سبق سمجھ میں آ گیا بھائی، لفظ کی ہے نا قسموں کے اعتبار سے جی۔ اور یہ چارٹ بھی اگر آپ دیکھ لیں نا تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ لفظ یا تو موضوع یعنی کلمہ یا محمل ہوگا، تو محمل تو کوئی الگ کلام عرب میں ہے ہی نہیں، تو پھر مفرد کلمہ اور مرکب جملہ، صحیح ہے۔ اور جملہ کو فی الحال ہم روک کے رکھے، اور مفرد کو لیے یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، صحیح ہے۔ تو یہ مرکب کی بھی پہلی سبق میں ہو چکی ہے، اگر مفید ہے تو جملہ خبریہ، اسمیہ، فعلیہ، یہ سب ہے، آپ دیکھ لیں آگے ایک ایک کر کے سارے خلاصہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اسم کی علامتیں، فعل کی علامتیں اور حرف کی علامت جو اسم اور فعل کی جو علامت میں سے نہ ہو تو وہ بھی ہم نے الحمدللہ تمہید میں دیکھ لی ہے۔ معرب اور مبنی کی تعریف مختصر انداز میں ہم نے دیکھ لی، اور معرب کو اس میں متمکن کے بھی کہتے ہیں اور اس میں غیر متمکن بھی کہتے ہیں۔ فہم تم؟ کلیئر؟ اور متمکن کس کو کہتے ہیں میں نے بتا دیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہے؟ متمکن مانے جگہ دینا، صحیح ہے جی۔ یہ پی ڈی ایف میں نے دیا آپ لوگوں کو، اعراب کی پی ڈی ایف؟ نہیں نا، دیے یا نہیں دیے؟ دے دیے ہیں حضرت۔ اچھا پھر دوبارہ دے رہا ہوں، دیکھ لیں۔ تو اسم کی مختلف حالتوں کے اعتبار سے کیا ہے، اس کی ٹائپس ہے، قسم ہے، صحیح۔ باعتبار جنس یعنی جینڈر کے اعتبار سے یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، یہ تو واضح ہے نا، انگریزی میں بھی ہے یا تو مسکولائن جینڈر یا فیمینائن جینڈر۔ اب انگریزی میں نیوٹر جینڈر، عربی میں ایسا کوئی ہے ہی نہیں نا، یہ دونوں ہی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ باعتبار عدد، عدد یعنی نمبرز کے اعتبار سے، یہ سارے کچھ آئیں گے آگے ہے نا، واحد، تثنیہ اور جمع، صحیح۔ یہ دونوں ہم نے پڑھا تھا نا عربی زبان کے 10 سبق میں جو پری عالم کے کورس میں تھے، انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے فیض الادب حصہ اول اور دوم میں بھی۔ تو واحد، تثنیہ، جمع سے مانے سنگولر، ڈیوئل اینڈ پلورل۔ سو فار سو گڈ عبد الماجد بھائی، دیگر جو انگریزی حضرات ہیں، صحیح ہے حضرت۔ چلیے۔ تو عربی میں رجل، امرأتن، یہ مذکر مؤنث کے لیے ہے نا، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، صحیح، آگے آئیں گے کتاب۔ واحد، تثنیہ، جمع کیا ہے، داربن، داربان، داربون، یہ آنی جو ہے یہ تثنیہ کا ہے نا ساؤنڈ ہے، آنی، اور علامت ہے، اور اونا جو ہے یہ جمع کا ساؤنڈ ہے یا علامت ہے یا اس کی نشانی ہے، پہچان ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور ہم پڑھ بھی چکے ہیں جو پری عالم میں تھے، دس ہے نا عربی زبان کے 10 سبق کا آخری 10واں سبق ہے وہ واحد، تثنیہ، جمع۔ خیر، باعتبار عموم و خصوص، معرفہ اور نکرہ، یہ ہم نے پڑھا تھا عربی زبان میں الف لام
اور تنوین نکرہ پڑھا تھا نا. کامن اینڈ پراپر اینڈ کامن ناؤن. معرفہ کو کیا کہتے ہیں؟ پراپر ناؤن. کلیئر؟ اور جی یہ کامن ناؤن. صحیح. جی اور بھی ہیں معرفہ کی قسمیں وغیرہ، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. باعتبار اعرابی حالت. اب منصرف ہے غیر منصرف ہے، فی الحال اس کو روک کے رکھیں، ہے نا، یہ بعد میں دیکھیں گے. اچھا، یہ جو ہے باعتبار آخری حرف کی حالت، ہم اعرابی حالت کو نہیں دیکھ رہے، آخری حرف کی حالت کو دیکھ رہے ہیں. وہ ہے مورب اور مبنی. کلیئر؟ مورب اور مبنی. مورب ہے نا اعراب سے بنا ہے. صحیح ہے، اعراب سے بنا ہے، نہیں آخری حرف پہ کیا اعراب ہے؟ مطلب پیش ہے، زبر ہے، زیر ہے. تینوں حالتوں میں ہے نا، مطلب یہ جو بھی اسم لیں گے وہ تینوں حالتوں میں ضمہ بھی آئے گا، نصب بھی آئے گا، کسرہ بھی آئے گا، تو یہ مورب ہوگا. اب وہ کیسے، وہ پتہ چلے گا انشاءاللہ. بس اس کو ایسے ہی ہیز اے ڈیفینیشن، یو نیڈ ٹو جسٹ ڈائجسٹ دیم. گیٹنگ دا پوائنٹ؟ یس، گو ہیڈ بھائی. حضرت دمہ کسرہ وہ اور اچھا، کچھ بولے نا، وہ کیا مطلب ہے حضرت اس کا؟ ضمہ کے معنی میں، ضمہ کے معنی بھی پیش ہے، عربی میں ضمہ بولتے ہیں، ہے نا. ضمہ پیش کے جس معنی کو پیش. اردو میں پیش بولتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیش جی معنی یہ اوپر اوپر. زبر جی کو عربی میں نصب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نصب، ہے نا. زیر کو کسرہ بولتے ہیں. حرف کے نیچے، حرف کے اوپر زبر، حرف کے اوپر پیش. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ الف زبر آ، جی الف زیر ای، الف پیش او، ا ای او. تو اس کو ضمہ بولتے ہیں عربی میں، اس کو نصب بولتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ نصب. اس کو اچھا نصب. اور ایک اوکے. کسرہ. کسرہ. کسرہ یہ ٹرمینالوجیز ہیں. زبر زیر جی پیش بھی جی. وہی ہے. اب اور ایک ہے فتح نصب اور جر. کیا ہے؟ فتح نصب اور جر. یہ بھی ان کو ہی کہتے ہیں. اچھا سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی انہی کو اچھا. کہتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ یعنی زبر زیر پیش، اعراب بالحرکت. سمجھ میں آ رہی ہے؟ زبر زیر پیش ان کو اعراب بالحرکت کہتے ہیں. تو یہ پھر ہاں تھوڑے بنیادی فرق ہے مولانا. ضمہ کب بولنا ہے، زبر کب بولنا ہے نا، پیش کب، مطلب پیش کب بولنا ہے، اور رفع کب بولنا ہے. بلکہ سب سیم ہی ہے. اس کو ضمہ بھی بولتے ہیں، پیش بھی بولتے ہیں، رفع بھی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ رفع. سبھی یہی علامت، اسی کا نام ہے. جی اس کو زبر بھی بولتے ہیں، نصب بھی بولتے ہیں، فتح بھی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ فتح. فتح. اس کو کسرہ بھی بولتے ہیں، زیر بھی بولتے ہیں، اور اس کو جر بھی بولتے ہیں. جر. جر. یہ تینوں ایک گروپ ہے. کسرہ جی نصب ضمہ ایک گروپ ہے، اور جو آپ کی اردو والی پیش ہے نا، پیش زبر جی زیر، وہ ایک گروپ ہے. تین گروپ ہے. یہ تینوں ایک ہی ہیں، مگر موقع کے اعتبار سے ان کو بولا جاتا ہے. وہ بعد میں، وہ کون سا موقع ہے وہ بعد میں پڑھیں گے. اب آپ بولیں ٹھیک تو ہے. بول رہا ہوں میں، ابھی گھسنے کی ضرورت نہیں. جتنا میں دوں نا، ہاؤ مچ آئی سرو، جسٹ ٹیک دیٹ اینڈ ایٹ اٹ آف. اف یو اسٹارٹ ایٹنگ ایوری تھنگ، بدہضمی ہو جائے گی، ہے نا. صحیح ہے. ہاں، پیٹ درد ہونے لگے گا. اس لیے جتنا مبادی طلباء کے لیے ضروری ہے اتنا ہی دیتا ہوں میں. بالکل. اب جب آپ مجھے سوال کریں گے تو آئی نیڈ ٹو ڈائیو ان. اب پھر بولیں گے کہ حضرت لمبی کلاس لے لیتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، سامنے کا گھٹ پیچھے کا چٹ، ہمیں کوئی بھی ہے نا چٹ کرنا ہی نہیں ہے، دونوں گھٹ کرنا ہے. سمجھ میں آ جی رہی ہے؟ نہیں، میرا پرابلم کیا ہے حضرت، مطلب وہ اب پری عالم کی کورس ایک تو نہیں کیا آپ، تو یو آر اٹس فائنڈنگ ویری ڈیفیکلٹ ٹو کیچ دا تھنگس. ہاں، کیونکہ آپ جو الفاظ بول رہے ہیں نا، ضمہ نصب، آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ریلیٹ، تو وہ You کیا بول don't کے need میرے کو to سمجھ میں relate نہیں. it now. You need to make note of it. ہر ایک آ جائیں گے انشاءاللہ، مگر کوشچنس آئے تو پوچھے، کوئی لوڑ نہیں ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے ہے نا، حضرت. شاید ہی یہاں لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ضمہ کیا ہے وغیرہ، مگر پھر بھی وہ لوگ اچھا سن لیتے ہیں نا. مگر آپ ہمت کر لیتے ہیں پوچھنے کی. میک نوٹ آف اٹ، ہے نا. جی اب آخر میں پوچھیں یا اس وقت بھی پوچھیں تو کوئی لوڑ نہیں ہے، مجھے کوئی ہے نا پریشانی نہیں. آئی کین ہے نا ٹیک those questions and just clear it off. But these are the things, okay. ٹھیک. جو کچھ دے رہا ہوں بس اس کو لیتے جائیں، because it's a grammar, it's not a mathematics like show me the proof, where are the steps, huh? A square plus b square minus 2ab is equal to a plus b square. سمجھ میں آ رہی ہے؟
جی Yes or no? ہاں So we can prove, but there are some formulas which cannot prove. Those are called empirical formulas. ہے نا, سائنٹسٹ جیسے دیے ویسے اپنا لینا ہے بس. تو یہ بھی گرامر ایسا ہی ہے. پہلے زبان بنی, اہل زبان اجمیوں لوگوں کو جو نہیں جانتے ان کو سمجھانے کے لیے, ان کو سیکھنے کے لیے قواعد بنے. گرامر کلیئر. اچھا چلیں, تو اسم کی ایک کیٹیگری ہے آخری حرف کی حالت کے اعتبار سے, یا تو مورب ہوگا یا مبنی. یعنی آخری حرف دن 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 چینج ہوگا تو مورب ہے. سمجھ, جیسے حامدن حامدن حامدن, تو یہ حامد کیا ہوا, مورب ہوا یا مبنی ہوا؟ مورب. بس اتنا ہی جان لیں آپ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کوئی قسم کیسے معلوم ہو حضرت؟ ٹائم لیتا, ٹھہرو تھوڑا, ہے نا. وہ آپ کو 17 قسمیں 8 قسمیں سیکھنی ہے, تب جا کر پتا چلے گا. اچھا یہ 8 قسموں میں, یہ 8 قسموں کی جو ٹیسٹ پاس ہوگا تب پتا چلے گا کہ یہ اس میں متمکن ہے, یہ مورب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سو دیر آر فیو کرائٹیریاز, سو لیٹس گو ٹو دیم. اوکے, تو مورب اس میں متمکن کو کہتے ہیں, مبنی اس میں غیر متمکن کو کہتے ہیں. یہ بھی ایک ہے اصطلاح. کلیئر ہے؟ اب وہ کس اعتبار سے؟ باعتبار مبنی الاصل کی مشابہت اور عدم مشابہت. یعنی مبنی الاصل کے جیسے یا اس کے جیسے نہ ہونا. عدم مانے نہ ہونا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشابہت کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھی نا, علی اور مولانا عبدالسلام بھائی کی آواز کے مثال سے. یس اور نو؟ ہاں. مبنی الاصل کن کو کہتے ہیں؟ ان تینوں کو. کن کو؟ فعل ماضی, تمام حروف, ہے نا, تمام حروف. یس اور نو؟ اور فعل ماضی اور فعل امر حاضر, یہ تینوں کو مبنی الاصل کہتے ہیں. پڑھے تھے کہ نہیں یہاں پر؟ میں نے بولا تھا کہ دوبارہ ریکارڈنگ سنیں اور کریں. دیکھیے مبنی الاصل کس کو کہتے ہیں؟ خلاصہ کلام یہ کہ ان دو چیزوں میں اس میں متمکن نیز رہے کہ اس میں متمکن, اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع یہاں پر ہے. تمام حروف معنی اور افعال میں فعل ماضی اور فعل امر حاضر اور مضارع کے وہ صیغے چھوڑ کر یہ سب کیا ہے؟ مبنی ہے, اور انہی کو مبنی الاصل کہتے ہیں. بس سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اعراب میں بھی ہم نے پڑھا تھا. یس اور نو؟ چلیے آپ ہی پڑھیں اردو کی اس عبارت کو عبد الماجد بھائی. مبنی اور مورب کے اقسام. آپ لوگ خاموش نہ بیٹھیں, مجھے پتا ہے مشکل بحث ہے, مگر ہمت تو جٹانی ہے نا یارو. یس اور نو؟ جی حضرت. آپ پڑھیں گے اردو یا کسی اور کو؟ ہاں پڑھیے. مبنی اور مورب کے اقسام. مبنی اور مبنی اور مورب کے اقسام. تمام اسموں میں صرف اسم غیر اس میں غیر متمکن, یا زیر دکھ رہا ہے, یہ فارسی کی ترکیب ہے, یہ ہے نا. اس میں غیر متمکن مبنی ہے. تو اس میں غیر متمکن کو کیا کہتے؟ مبنی کو کہتے ہیں, ہے نا. اور افعال میں, ہے نا, تمام اسم کیا ہے؟ اسم میں صرف اس میں غیر متمکن مبنی ہے. اور افعال میں فعل ماضی, امر حاضر معروف اور فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا ہو, اور تمام حروف مبنی ہے. تو کون کون سے مبنی ہے اسم فعل حرف میں وہ بتا دیے یہاں پر. کلیئر؟ جی. اچھا تب یہ بتا دیے. اب اس میں یہ غیر متمکن ہے, اس میں متمکن کو کیا کہتے ہیں؟ مورب کیا ہے. اس میں متمکن کیا ہے؟ مورب ہے. تو فی الحال آپ یہ جانیں کہ اس میں متمکن از نتھنگ بٹ مورب. یس, اتنا جان لیے. جی. اس میں غیر متمکن نتھنگ بٹ مبنی, جان لیے. جی. اچھا یہ سارا بحث چھوڑ دیں کیونکہ آپ لوگوں کو مشکل لگ رہا ہے. صحیح. اس میں غیر متمکن کس کو کہتے ہیں؟ مبنی بولتے ہیں نہیں بولتے؟ غیر متمکن. ابھی تو پڑھ کے ہے نا یار. ہاں جی جی. تو اس میں غیر متمکن جو مبنی ہے
وہ کتنے قسموں پر مبنی ہے؟ 8 قسمیں. کیا ہے؟ 8. کتنے قسمیں ہیں؟ 8 حضرت. باقی حضرات بھی بولیں. علی، صداقت بھائی، صغیر بھائی. 8. 8. ماشاء اللہ. جی. ہے نا؟ تو 8 قسموں پر مبنی اس میں غیر متمکن. صحیح. اب وہ 8 کیا ہیں؟ اسماء ضمائر، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایہ اور مرکب بنائی. پڑھیے. لیٹس سٹارٹ وتھ اسماء ضمائر. ضمائر. ضمیر کی جمع ضمائر. انگریزی میں اچھا. پروناؤن نہیں بولتے، پروناؤن. جی. ہاں، ضمائر. pronoun is a noun which کیا کرتا ہے؟ use ہے نا، which use instead of مطلب instead of what? A name Name. of a person, a place or a thing. Yes. جی. He, she اس بولتے میں ہیں نا. جی ہاں. ہاں، اس میں ضمائر، ہاں. اس میں اس میں نہیں ہے، اسم کی جمع ہے اسمائے، پلورل فارم. اسماء. جی، اسماء ضمائر، اسماء اشارہ. اشارہ مانے ہاضا ہاضانی، وہ یہ ہے نا، جی اس جی. کو اس میں اچھا. اشارہ. ہاولائی اشارہ. بھی اس میں اشارہ ہے. صحیح ہے. اچھا. جی. وہ چارٹ اس دکھاؤں گا میں انشاءاللہ. جی حضرت، اس اسماء میں موصولہ. سوری، اسماء موصولہ، اسماء افعال، افعال. افعال. اچھا. اسماء اصوات. اصوات، آواز کو کہتے ہیں صوتن، آواز. اصوات صوت کی جمع ہے. جیسے اسماء ہاں. جی. اسماء ظرفن، ظرف ضرون، نہیں، ظروف. ظروف. ظروف، ظروف. اسماء ظروف، اسماء کنایات، کنایات. 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 مرکب مرکب، بنائی. مرکب بنائی. احدن و اشرن ہے، وہ پہلے چیپٹر میں پڑھے تھے ہم، ہے نا. واو وہاں پر محذوف ہو کر ان دونوں کو زبر دے دیتا ہے. اصل میں وہ احدن و اشرن تھا، واو کو گرا دیتے ہیں، یا واو کا زبر ادھر ادھر چلے گیا تو یہ احدا اشرا بولتے ہیں اس کو. 11 کو، 11 نمبر کو احدا اشرا بولتے ہیں عربی میں. صحیح. تو پتہ چلا مضمرات، اسماء اشارہ، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ہے نا ترکیبات یا مرکب بنائی، اسماء کنایات اور بعض ظروف، یہ سب کیا ہے؟ اس میں مبنی ہے، یا اسی کو اس میں غیر متمکن کہتے ہیں. کلیئر ہے جی. سب کو؟ سب کو یس اور نو؟ ارے یار بولو نا یارو، خاموش نہ بیٹھے، گھبراہٹ ہو رہی ہے. یس الحمدللہ. تو اسی بحث کو یہاں صاحب نحومیر لے کے آئے ہیں کہ اس میں غیر متمکن کی تعریف، اس میں غیر متمکن وہ اسم جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں. اب مبنی الاصل میں نے بتا دیا، وہی فعل ماضی، تمام حروف فعل ماضی اور فعل امر حاضر معروف اور مضارع کے بعض سیغے چھوڑ کر سب کیا ہے؟ مبنی الاصل ہے. کلیئر؟ بس اتنا ہی رکھیں. جسٹ ایکسپٹ دیٹ. اگر کوئی پوچھے اس میں غیر متمکن کیا ہے، اس میں غیر متمکن وہ اسم جو مبنی. مبنی الاصل کے مشابہت. مبنی الاصل کون ہے؟ تمام حروف معنی والے، افعال ماضی، فعل ماضی، فعل امر حاضر اور فعل مضارع کے صیغے میں سے بعض صیغے جو چھوڑ کر. کلیئر؟ بس اتنا رکھیں یاد. فائدہ، 3 چیزیں مبنی اصل ہیں. دیکھیں وہی آ رہا ہے، فعل ماضی، فعل امر حاضر معروف اور تمام حروف. بس اتنا رکھیں. یہ سمجھ گئے آپ؟ اس میں متمکن کس کو کہتے ہیں؟ اس میں متمکن وہ اسم جو مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتے، وہی معرب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپوزٹ یا اپوزٹ آف دیٹ. اس میں متمکن، غیر مانے متمکن نہیں، جی. اور غیر کو نکالیں گے تو متمکن ہے، یعنی جگہ دینا. مکنا یمکنو تمکنن، باب تفاعل ہے یہ، آگے پڑھیں گے مزید فی کے باب میں گردان میں. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جگہ دینا، مطلب زبر زیر پیش کو آؤ بات، وہ جو جگہ ہے نا آخری حرف، وہ کہتا ہے کہ آؤ رکھو میرے سر کے اوپر پیش رکھو، زبر رکھو، نیچے زیر رکھو. نہیں دیا تو
سیم ٹو سیم رہا تو اس کو غیر متمکن بولتے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سیم. چلیے اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ابھی دیکھا ہم نے پی ڈی ایف میں. وہ کون ہے؟ جی. اسماء ضمائر، یہی ضمیریں. اور وہ ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے ضمائر کل 70 ہیں. کتنے ہیں؟ 70. ہاں، جن میں سے 14 ضمیریں مرفوع متصل، 14 مرفوع منفصل، 14 منصوب متصل، 14 منصوب منفصل اور 14 مجرور متصل. کلیئر؟ صحیح ہے. اب یہ کون سی بلائیں حضرت؟ کوئی بلائیں نہیں ہے، وہ وہی ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں. چاہیے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحن. پہلے متکلم کے صیغے لے کے آ گئے وہ، پھر حاضر کے صیغے، پھر غائب کے صیغے. غائب. وہ ہاں بس وہ لے کے آئے ہیں بس. اب مرفوع متصل ضمیر کون سے؟ وہی ضربت ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما، جو گردان یاد کر رہے ہیں نا، وہی ہے. متکلم کے شروع میں آ گئے وہی. تو یہ جو تون ضمیر، نا ضمیر، تعاون ضمیر، تما ضمیر، یہ سب کیا ہے؟ متصل ہے. متصل مانے ملی ہوئی ضمیریں. کیا ہوئی؟ ملی ہے ملی نا. ہوئی درب زمین. تو مل گیا نا دربا میں. جی. دربنا، دربتا، دربتما، سب مل کے ہے کہ نہیں؟ الگ جی الگ بالکل. ہے کیا؟ نہیں نا. مل ہاں کے تو ہے. اس کو کہتے ہیں متصل ضمیریں. کیا ہے؟ متصل متصل. ضمیریں. اب رہی ضربتنا، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، یہ سارے آپ گردان میں یاد کر رہے ہیں. بس ان کو متکلم پہلے دیے ہیں، بعد میں حاضر کے صیغے، بعد میں غائب کے صیغے. ہم جو گردان یاد کرتے ہیں غائب کے صیغے اور کیا کرتے ہیں؟ حاضر کے صیغے اور متکلم کے صیغے. کیوں؟ وہ یہ جو یاد کرتے ہیں وہ صرف میں یاد کرتے ہیں نا. تو صرفی علماء کا نہج الگ ہے، نحوی علماء کا نہج الگ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہج مانے طریقہ. کلیئر؟ جی. آپ پڑھ رہے ہیں نا منہاج العربیہ، وہ بھی نہج سے ہی بنا ہے. عربی ہے نا کا طریقہ، عربی زبان یا عربی جملے بنانے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر. کلیئر؟ جی حضرت. منہج، نہج. چلیے اب ان کی تعریفیں ہیں یہاں پر، وقت ملے تو دیکھ لیں کیا ہے. حاشیہ میں سب کچھ دیا ہے، متصل کیا ہے، منفصل کیا ہے. صحیح ہے. اب آپ نے کیا جانا؟ متصل ضمائر کی کتنے ہیں؟ 14 ہے، 70 ہے. تو مرفوع متصل ضمیریں 14، مرفوع کیا ہے؟ منفصل. منفصل مانے الگ، متصل مانے لگے ہیں فعل کے ساتھ. کلیئر؟ اور منصوب منفصل ضمیریں الگ سے، ایا، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن. تو ایسے یہ ان کی گردان ہوتی ہے. اب یہ آپ قرآن میں نہیں پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہی ہے ایاک. سمجھ رہے ہیں؟ جی کون سی حضرت. صورت ہے حضرت وہ؟ سورۃ الفاتحہ. ہاں ماشاء اللہ. دیکھیے سورہ فاتحہ کا ایک لفظ آپ کو مل گیا، ایاک نعبد. ملا ہے نہیں ملا؟ جی حضرت. اب وہ بعد میں دیکھیں گے ایا کس کے کیا ہے حضرت، یہ کا کیا ہے حضرت، یہ دونوں مل کے کیوں بنا حضرت. یہ ایک ڈیٹیل ہے، ابھی نہیں پڑھانا ہے مجھے. اس کو بس یاد کرنا ہے آپ کو. ایا یا ایانا، ایا کا یاد کرنا ہے. صحیح. اچھا، منصوب متصل ضمیریں یہ ہیں دربنی، دربنا، دربکا، دربکما، دربکم، دربکی، دربکما، دربکنہ، دربہو، دربہنا. یہ بس ہے نا منصوب والے نا، یاد کر لینی، بس دیکھ لے جان لے کافی ہے. یاد کرنا بہت مشکل ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جاننا ہے. دربنی یا یہ متکلم ہے یہاں پر، ہے نا. ان کو یاد کرنے کے لیے ہم نے عربی زبان کے 10 سبق میں نہیں کیا تھا؟ ہوا ہے نا، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا. وہ ہے ایکچولی اس کا، بٹ دربا کے ساتھ مل گیا ہے وہ. صحیح. اسی قدر مجرور متصل ضمیریں، تو لی، لنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن. تو آج بس ضمیر پر ہی بات ختم ہوگی ہماری. میں اس سے زیادہ نہیں جانے والا ہوں. آہستہ ہی صحیح، مگر ٹریک پہ لے کے جائیں گے، سب کو ساتھ میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ. فہم تم؟
سب کو؟ جی حضرت. اچھا، اس کی ہے نا اس کا بہترین جو نسخہ ہے، مطلب یہ ضمائر کو یاد کرنے کے لیے، اس کے پہچان کے لیے میں نے ایک پی ڈی ایف دی تھی آپ کو، پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں، فاؤنڈیشن آف، انگریزی میں بھی دی تھی، اساس النحو ہے سب کے پاس؟ اردو میں اساس النحو ہے اور انگریزی میں فاؤنڈیشن آف نحو، یہ ہے کہ نہیں؟ ہے حضرت. ہے نا؟ جی. تو اس میں دیکھیے ضمیر کی بحث، یہ بھی آپ مطالعہ کریں عبد الماجد بھائی. دیکھیے ٹھیک یہاں ہے پر حضرت. دیکھیے لفظ، موضوع، محمل، مرکب، یہ ان کو اچھا بہترین انداز میں انہوں نے، یہ ریفرنس بک میں نے دیا ہے، اسم، فعل، حرف، ڈیفینیشن ہے ان کی، ہے نا؟ جی حضرت. اور ان کی علامتیں بھی دیے، دیکھو نا. اچھا، ٹھیک ہے الرجل حضرت. انگریزی میں بھی ہے، دیکھ لیں، ہے نا؟ قد، سیقول، واو فعل ہے. اچھا ایکسرسائز صحیح ہے، چھوڑیں، میں آپ کو ضمیریں بتاؤں گا. اوپر گیا شاید. یہ معرفہ نکرہ کے بعد ہے وہ. مرکب توصیفی ضمائر کہاں چلے گا؟ ایک چارٹ آتا ہے اوپر ہی ہے کیا وہ؟ نہیں، ضمیر کر کے میں لکھا ہوا ہاں وہی انگلش ایک، میں. نہیں اس کی چارٹ آئے گا انشاءاللہ، آسان سے مل جائے گی. نہیں، یاد کرنے کے لیے وہ بہترین چارٹ ہے، 1 منٹ مل جائے گی انشاءاللہ جلد. مرکب مفید اضافی، اللہ اکبر. مورا بھائی، ہاں یہ دیکھیں، دکھ رہے ہیں ٹائپس آف ضمیر. ضمیر منفصل از ڈیوائڈ انٹو 2 کیٹیگریز. تو یہاں پر یہاں جائیے، پورا ہے دیکھیے چیپٹر ضمیر، پیج نمبر، لیسن نمبر 16، پیج نمبر 80. انگریزی حضرات جو بھی ہیں یہاں جتنے بھی لوگ ہیں سب انگریزی جانتے ہیں، ہے نا؟ ضمیر کی 3 پارٹس، ایک متکلم ہے، ایک مخاطب ہے اور ایک غائب ہے. مخاطب یا حاضر سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن، غائب از اے تھرڈ پرسن. اوکے، ضمیر از ڈیوائڈ انٹو 2 کیٹیگریز، ون از متصل اینڈ ون از منفصل، اٹیچ اور ان اٹیچ، ڈیٹیچ جو بھی بولیں آپ. ضمیر متصل کیا ہے؟ اٹیچ والے ہیں، ہے نا؟ تو جی، یہ مل تا، کر پڑھتے ہیں. ضمیر کا، ہما. تو پھر ضمیر متصل کی 3 کیٹیگری ہے، جب مرفوع متصل ہوگی، یا منصوب متصل ہوں گے، یا مجرور متصل. سمجھ میں آ رہی ہے؟ 3 کیٹیگری، کیونکہ ہے ہی 3 اعراب نا، رفع، نصب، جر. یس اور نو؟ مرفوع، جی. منصوب، مجرور، اسی کے اعتبار سے تینوں متصل. اور اسی قدر آپ کے جب منفصل آئیں گے تو یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یس. صحیح ہے سر. سو ٹائپس آف ضمیر، مرفوع، متصل، یہ پورا چارٹ دیکھ لیں آپ. ضمیر یا تو منفصل ہوگا، متصل، یعنی منفصل مانے ڈیٹیچ، متصل مانے اٹیچ. سمجھ میں؟ جی اب صحیح. متصل کا مجرور، منصوب، مرفوع. تو ان کے اٹیچ وتھ حرف جر. اب یہاں دیکھیے آپ، ہے نا؟ مرفوع ہوگا تو یا بارز ہوگا، مستتر ہوگا. ابھی ہم نے بارز نہیں پڑھا. بارز ہوگا یا مستتر ہوگا، یا اٹیچ، ہے نا، وتھ فعل ہوگا، یا اٹیچ وتھ حرف مشبہ بالفعل ہوگا. اب یہ حرف مشبہ بالفعل ابھی نہیں پڑھے ہیں تو فول چھوڑ دیں، ہے نا؟ اور اٹیچ وتھ اسم یا مجرور اٹیچ وتھ حرف جر. اور منفصل ہوگا تو مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا. تو اس میں آپ کے لیے جو اہم یاد کرنا ہے، جو کہ نحومیر کے اعتبار سے ہے، وہ یہ ہے: منفصل مرفوع، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتم، انتم، انتی، انتم، انتن، انا، نحنو. صحیح. اور یہ ہے منفصل، ارے یار، منفصل کا منصوب. منصوب. کیا ہے وہ؟ ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا. صحیح. ٹھیک ہے سر. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر منفصل مرفوع اور ضمیر منفصل منصوب. یہ 2 چارٹ یاد کرنا ہے.
کلیئر؟ جی اچھا، اور دوسرا یاد کیا کرنا ہے؟ یہ والا درب دربو دربتا دربنا دربتا دربتم دربتم دربتی دربتم دربتم دربت دربنا، یہ فعل کی کون سی ہے؟ گردان ہے نا؟ یس سر نو؟ صحیح ہے. گردان فعل ماضی کی گردان. تو وہی فعل ماضی کا جو گردان ہے وہی ضمیر متصل مرفوع بارز ہے. وہ بارز مانے اندر چھپا ہے اس کا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اور اس کو چھوڑ دیں، یہ والا اور یہ بھی ہے، اس کو بھی یاد کرنا ہے آپ کو، جو کہ آپ کے کتاب میں ہے. ابھی پڑھ کے ہے نا ہم، کتنے تھے؟ 1 2 3 4 5 ہے کہ نہیں؟ تو پانچواں والا کون سا؟ یہ مجرور والا. یس. ٹھیک ہے سر. فرسٹ ون مطلب اس طرف سے جائیں گے تو فرسٹ ون، سیکنڈ ون، تھرڈ ون، فورتھ ون، ففتھ ون. یہ یاد کر لیں گے تو آپ کا نحو میر کا یہ پہلا ٹاپک جو ضمیر ہے کلیئر ہو جائے گا. کلیئر؟ اچھا، شیخ الحدیث صاحب کال کر رہے ہیں تو صحیح ہے یارو، کر لیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ. یاد کریں گے، انشاءاللہ حضرت. کل سنانی ہے مجھے. انشاءاللہ حضرت. فبیہا، فبیہا کے معنی کیا ہوتے؟ تو اس کے ساتھ. کیا ہے؟ تو اس کے ساتھ. ہاں، تو ہاں اس کے ساتھ ہیں آپ، مطلب جو میں کہہ رہا ہوں اس کے ساتھ ہیں. الحمدللہ. جی حضرت، صحیح. الحمدللہ. فبیہا عربی میں ہے نا، فبیہا میں ہا جو ہے نا وہ بھی ضمیر ہے. اور کون سا ضمیر ہے؟ مجرور والا ضمیر. کیسے پتا چلا حضرت؟ با ہے نا، فبیہا، بی با حرف جر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. تو سب کو یاد میں یہ بھیجوں گا انشاءاللہ امیج. کتاب تو سب کے پاس ہوگی مگر امیج بھیجوں گا کہ کون سی یاد کرنی ہے. فرسٹ ون، سیکنڈ ون، فرسٹ ون، تھرڈ ون اینڈ سکستھ ون، سیونتھ اینڈ 8. پورے 8 چارٹس ہیں یہاں پر، مگر یاد کرنا ہے صرف 5. کلیئر ہے پیاروں؟ اچھی بات ہے حضرت. انشاءاللہ. یا تو نحو میر کے کتاب سے یاد کریں یا اس چارٹ سے یاد کریں. یہ بہت بہترین ہے، انگریزی میں بھی ہے نا، آپ لوگوں کو نام یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. چلیے انشاءاللہ. یہ آج کے لیے رکھیں اور کل ملتے ہیں انشاءاللہ. کل آپ سنائیے گا ضرور. یہ گردان، اس کو گردان ہی بولتے. یہی گردان ہے جو کہ فعل کے ساتھ مل کر ضمیروں کے ذریعے سے بنی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس لیے آپ کا مرفوع والا وہی ہے، درب دربا دربو دربت دربتا دربنا دربت دربتم دربتم دربتو دربتم دربتن دربتو دربنا. گردن ہی ہے وہ، گردان. صحیح. ٹھیک ہے. چلیے، یہ صرف میں عبد الماجد بھائی کو نہیں پڑھا رہا ہوں، باقیوں کو بھی پڑھا رہا ہوں. خاموش بیٹھے ہیں. بولیے تو صحیح یارو، یہ لکھ کے بتائیں. تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن. اس میں متمکن مورب کو کہتے ہیں، اس میں غیر متمکن مبنی کو کہتے ہیں. اور وہ مبنی اس میں متمکن کی، اس میں غیر متمکن کے اعتبار سے کتنے قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں ہیں. اس میں سے پہلا قسم کون سا ہے؟ ضمیر ہے. اور ضمیر کتنے ہیں؟ وہ 5 کے اعتبار سے: مرفوع منفصل متصل ہے نا، منصوب متصل اور مجرور متصل. بس اتنا کافی ہے. جی حضرت. ہے نا، مرفوع منفصل، مرفوع متصل، اور منصوب منفصل اور منصوب متصل اور مجرور متصل. کلیئر ہے؟ یس. الحمدللہ. اللهم ربنا تقبل حاضر في الدرس ما جميع الحاضرين والغائبين وجل من الشاكرين. آمین یا رب العالمین بجاہ سیدنا نبی الامین. مولانا مشکل لگے گی شروع میں مگر ڈٹے رہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے کی برکتوں سے آسان فراہم کرے گا اور آسانی کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ. سارے گوشے سمجھ میں آئیں گے پیاروں. بس ہمت جٹا کر ڈٹ کے رہنا ہے. صحیح. مدد غیب سے ہوگی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.